السلام علیکم ناظرین، یو آر واچنگ ٹو دا پوائنٹ ود منصور علی خان۔ ناظرین یہ تصویر دیکھیں، نام ثنا، عمر 1.5 سال، 27 اکتوبر کو چائے گرنے کی وجہ سے جل گئی، لیکن قتل 10 نومبر کو ہوئی۔ باپ مزدور پیشہ، ایک عام پاکستانی، دفنائی جا چکی لیکن قاتل تاحال معلوم نہیں۔ تذبذب ہے کہ اس کا قاتل کسے کہا جائے، اس کے علاج سے انکار کرنے والے ینگ ڈاکٹرز کو یا اس صوبے کے حکمرانوں کو جو ینگ ڈاکٹروں کا قبلہ 8 سالوں میں بھی درست نہ کر سکے۔ ڈاکٹروں کا حکومت کے ساتھ تنازع کیا ہے؟ ینگ ڈاکٹرز آئے روز کیوں ہڑتال پر چلے جاتے ہیں؟ ابھی تک کوئی یہ گتھی سلجھانے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ ینگ ڈاکٹرز مریضوں کے علاج کے بجائے ہر وقت احتجاج پر کیوں ہوتے ہیں؟ کبھی مراد کا مطالبہ، کبھی پیٹی بند بھائی بہنوں کی حمایت۔ ایک مطالبہ پورا ہوتا ہے تو دوسرا مطالبہ شروع ہو جاتا ہے اور مطالبات کا یہ سلسلہ دراز ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ہم صرف اتنا پوچھتے ہیں کہ ثنا کے والد کو انصاف کون دے گا؟ اس کی بیٹی کے خون کا حساب کون لے گا؟ کیا ینگ ڈاکٹرز جن کے دل پتھر کے ہو چکے ہیں، جو ڈاکٹرز تو کیا انسانیت کے بھی معیار سے پھسلتے جا رہے ہیں، کیا ان سے کوئی حساب لے گا، یا پھر وزیر اعلیٰ پنجاب جنہوں نے اپنے لیے خادم اعلیٰ کا لقب خود ہی تخلیق بھی کر لیا اور خود کو عطا بھی کر دیا، کیا وہ جواب دیں گے؟ دعوے گڈ گورننس کے اور مال روڈ 4 دن تک بند رہا۔ ثنا کے مجبور باپ کو یہ کون سمجھائے کہ ڈاکٹر طاہر القادری کے گھر کے باہر لگے بیریئرز بڑی رکاوٹ تھے، مال روڈ پر بیٹھے ینگ ڈاکٹرز کا دھرنا نہیں۔ ریاست کی طاقت وہاں کیوں بے رحم ہو گئی اور مال روڈ پر کیوں غش کھا کر گر گئی؟ طریق کہ یہ اسرار شاید ثنا کے باپ کے پلے نہ پڑ سکے۔ بات سادہ سی ہے کہ ثنا کا خون مقدس ہے، بالکل اسی طرح جس طرح وزیر اعلیٰ پنجاب کی اولاد کا۔ انہیں جواب دینا ہوگا کہ ان کی حکومت صرف اسی وقت حرکت میں کیوں آتی ہے جب رائیونڈ سرکار خطرے میں ہو۔ کیا عام پاکستانی کیڑے مکوڑے ہیں؟ کیا ریاست پر ان کا کوئی حق نہیں؟ اگر ریاست پر ثنا کے باپ کا حق نہیں تو پھر کسی کا بھی نہیں۔ میں نے سوال ان مسیحاؤں سے بھی پوچھنا ہے کہ جب ننھی ثنا زندگی اور موت کی کشمکش میں ایڑیاں رگڑ رہی تھی تو کیا اس وقت سرہانے پر کوئی ڈاکٹر تھا؟ اپنے پروگرام کا آغاز کروں گا، سب سے پہلے اپنے مہمانوں کا تعارف کرواتا ہوں، اور میرے ساتھ اسی مجبور باپ کے ساتھ وہ بھی میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں۔ اس بچی ثنا کے والد بخت گل اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مشیر صحت پنجاب خواجہ سلمان رفیق صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں، اور چیئرمین ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن میو ہسپتال لاہور ڈاکٹر شہریار خان صاحب بھی میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں۔ لیکن میں سب سے پہلے چلوں گا بخت گل صاحب کے پاس، جن کی بچی ثنا ایک ڈاکٹر نہ ہونے کی وجہ سے یا ان ڈاکٹروں کی ہڑتال کی وجہ سے آج اس دنیا میں نہیں ہے۔ بخت گل صاحب بہت شکریہ، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ میں جانتا ہوں یہ بہت مشکل وقت ہے اس وقت جو آپ نے ہمارے لیے اس وقت نکالا ہے، اور میرے پاس سوالات نہیں ہیں آپ سے کرنے کے لیے، لیکن اگر آپ ہمت کر سکیں، مجھے بتا سکیں کہ یہ سارا واقعہ کس طرح پیش آیا تھا، آپ کی بچی کو کیا ہوا تھا، اور اس کے بعد اسے جب ہسپتال لے جایا گیا تو اس کی تیمارداری کی گئی، اس کا دھیان رکھا گیا تھا یا نہیں، اور اس کے بعد آگے چل کے کیا ہوا، کچھ بتا سکتے ہیں آپ ہمیں؟ سر السلام علیکم، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب میری بیٹی نیو ہاسپٹل بچہ سرجیکل وارڈ میں داخل ہوئی تو ڈاکٹروں نے ہمیں اوپر شفٹ کر دیا 3ری منزل پہ۔ وہاں سے ہم بچی سیریس ہوئی، ہم نے اسے کہا کہ ڈاکٹر صاحب بچی تو سیریس ہے، اسے نیچے شفٹ کر دو۔ وہاں سے ہم نیچے آئے تو نیچے اوپر نرسیں ہم پہ ہنس رہی تھی کہ شکر ہے اس سے جان چھوٹ گئی، یہ مریض آیا تھا اس سے جان چھوٹ گئی، ایک ہی مریض تھا سیریس۔ تو اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب میں اس سے آگے کیا کہوں آپ؟ بخت گل صاحب اس کے بعد اس بچی کا علاج ہوتا، وہاں پر کیا کہا تھا ڈاکٹرز نے؟ انہوں نے کہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب جب میڈیسن کی ضرورت ہوتی تھی ہمیں تو وہ ہمیں لیٹ ملتی تھی، ٹائم پہ نہیں ملتی تھی۔ جب ہم ان سے پوچھتے تھے کہ باہر سے لائیں، ہم جیسے بھی ہو، ہم غریب ہے جو بھی ہے، ہم جیسے بھی کر کے خود کو بیچ کے لائیں گے، لیکن بچی کی جان بچانی تو لازمی ہے۔ تو ہم نے اس سے پوچھا، کہہ رہے 10 منٹ میں آپ کو مل جاتی ہے۔ پھر جب دوبارہ ہم نے جا کے پوچھا، پھر اس نے کہا 10 منٹ بعد آپ کو مل جاتی ہے۔ اسی طرح نا میری بچی کی ڈیتھ ہو گئی، 10 منٹ کرتے کرتے میری ثنا بیٹیا جو ہے اس دنیا سے چلی گئی۔
جس دن یہ واقعہ پیش آیا ہے اس وقت وہاں پہ ڈاکٹرز موجود تھے, آپ نے ان ڈاکٹرز کو کہا تھا کہ اس بچی کا علاج کریں, کیا وہ آپ سے بات کر رہے تھے اس وقت؟ سر بات تو کر رہے تھے, لیکن ایک ڈاکٹر کی وجہ سے نا مسئلہ میرا بہت زیادہ بڑھ گیا بچی کا. ان کو چیرا لگانے کے لیے کہا تھا, تقریباً چیرا اس کو آپ نے تصویریں بھی دیکھی ہوں گی اس کی, اور ایک چیرا یعنی کہ اتنا چیرا لگایا, تقریباً 2 چیرا ان کو بتایا گیا تھا. اس ڈاکٹر نے نا اسے تقریباً 6-7 انچ کا چیرا لگایا ہوا. آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی تصویریں, میرے پاس ویڈیو بھی موجود ہے اس کی پاؤں کی تصویر موجود ہے میرے پاس. اس وجہ سے نا جراثیم پھیلتے نا پپڑو, ڈاکٹر کہہ رہے تھے پپڑوں تکر چلے گئے جراثیم, تو ان کو بھی کنٹرول کرنا بہت مشکل ہوا. تو ہمیں کہہ رہے تھے, ہم نے اسے کہا ڈاکٹر صاحب اس کے لیے کوئی میڈیسن, کہہ رہے ہڑتال ہے آج تو ایمرجنسی بھی بند ہو جائے گی. انہوں نے آپ سے یہ کہا کہ آج ہڑتال ہے, ایمرجنسی بند ہو جائے گی, اور اس وقت یہ تب کی بات ہے جب آپ کی بچی کی طبیعت مزید خراب ہو رہی تھی. ہاں, میری بچی کی طبیعت مزید خراب ہو رہی تھی. اس کو سانس کا بھی مسئلہ شروع ہو گیا اس کے بعد, اور اوپر ایک نرس تھی, اور جہاں پہ سکیورٹی ہے وہ بھی ہم سے اندر جانے کے لیے پیسے لیتے تھے, رشوت لیتے تھے. یہ ہمارا پاکستان کا قانون ہے. بختگل صاحب, آپ کے جب یہ سارا واقعہ پیش آیا اس کے بعد کسی ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن, یہ جو ان کی ایک انجمن بنی ہوئی ہے, انہوں نے آپ سے کوئی رابطہ کیا, آپ سے کوئی بات کی, یا آپ کے گھر آئے یہ؟ نہیں, وہاں تو ہمیں لاش بھی نہیں مل رہی تھی. کہہ رہے تھے یہاں پہ سین کراؤ, وہاں سین کراؤ, تھانے سے آپ پولیس آئے گی, اس کے بعد آپ کے سین لیے جائیں گے, اس کے بعد آپ کو ڈیڈ باڈی ملے گی. تو ہم نے 3 بجے کا یہاں ٹائم دیا تھا جنازے کا, تو ہم نے کہا اٹھا اور سین تو ہم کر لیں گے, آپ کہو گے تو ہم ماتھا بھی لگا لیں گے. ہماری مجبوری تھی. میں بختگل صاحب, اگر میں اب جو سوال کرنے لگا مجھے معاف کر دیجئے گا یہ جو میں الفاظ استعمال, لیکن آپ کی بچی اگر آج اس دنیا میں نہیں ہے, آپ کس کو قصوروار ٹھہراتے ہیں؟ سر میں ڈاکٹروں کو, کیونکہ ان کو ہڑتال نہیں کرنی چاہیے. کوئی بھی مطالبہ ہے تو اپیل کر سکتے ہیں, یہ نہیں کہ روڈ پہ بیٹھ جائیں. اگر میں روڈ پہ بیٹھ جاتا, میری بچی مری ہوئی تھی, آپ دیکھ رہے تھے میری بچی مری ہے, میں روڈ پہ بیٹھ جاتا, کوئی ایمرجنسی کیس آ جاتا, ان کو راستے میں رکاوٹ ہو جاتی, تو ان کی ڈیڈ ہو جاتی, تو اس کے ذمہ دار تو میں ہی تھا نا. ناظرین, بختگل صاحب کی گفتگو آپ نے سنی, بہت بڑا کلیجہ چاہیے یہ ساری گفتگو کرنے جو اس وقت انہوں نے اپنی ساری آپ بیتی سنائی ہے. ڈاکٹر شہریار خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن کے یہ عہدیدار بھی ہیں. خواجہ سلمان رفیق صاحب مشیر صحت پنجاب یہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. دونوں سے سوالات کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بریک سے پہلے آپ نے بختگل جو کہ ثنا کے والد ہیں ان کی آپ نے گفتگو سنی, اور کس طرح کرب کے ذریعے کرب کے اندر گزرتے ہوئے اور کتنی دکھ بھری طریقے سے انہوں نے اپنی یہ ساری آپ بیتی بیان کی. بہت ہمت چاہیے اس کے لیے, یہ ہمت شاید میرے اندر, میں بھی ایک باپ ہوں لیکن شاید یہ ہمت میرے اندر بھی نہیں ہے. ڈاکٹر شہریار خان صاحب ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن کے ترجمان بھی ہیں اور عہدیدار بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ڈاکٹر صاحب, یہ ساری گفتگو سنی ہے اس بچی کے والد کی آپ نے بھی, آپ کی سائیڈ آف دا سٹوری کیا ہے, یہ کیا ہوا ہے سارا واقعہ؟ سر اس ساری چیز کی میں ڈیٹیل میں جانا چاہوں گا. سب سے پہلے تو مجھے بہت افسوس ہے کہ ایک معصوم بچی جان سے ہاتھ دھو بیٹھی. ہمیں ساری چیز کے بیک گراؤنڈ میں جانا پڑے گا. میں دونوں چیزیں ڈسکس کرنا چاہوں گا, بچی کی جو کنڈیشن, جو میڈیکل کنڈیشن تھی, اور جو ایک ہڑتال کے اوپر کہا جا رہا ہے کیا ہڑتال کی وجہ سے ہوئی تھی. فرسٹ آف آل آئی ول ڈسکس دا سچویشن آف دا پیشنٹ. بچی 1 سال کی بچی تھی, مور دین 60% اس کا اسکالڈ بند تھا, اس کی ٹانگیں, پیٹ, چھاتی سب کچھ جلا ہوا تھا, بند تھا, ڈیپ بند تھا. اس کی ٹانگ پہ فشوٹمی ہوئی تھی, یعنی چیرا لگا کے آپریشن کیا گیا تھا کیونکہ ساری ٹانگ سویل اپ ہو کے ڈیڈ ہو رہی تھی. جیسا کہ انہوں نے بتایا, بالکل ٹھیک بتایا کہ وہ انفیکشن پھیلی, 27 اکتوبر کو داخل ہوئی, 13 دن 14 دن کشمکش کے بعد اس کی ڈیتھ ہوئی.
وجہ یہ ہے بچہ پہلے داخل ہوتا ہے بچہ سرجری وارڈ میں، میں نے اس میں وہاں خود بھی کام کیا ہوا ہے. وہاں پہ جلا ہوئے بچے بھی آتے ہیں، ان کا تیسری منزل کے اوپر ایک یونٹ بھی بنا ہوا ہے، یعنی بے بنا ہوا ہے جس میں بچوں کو رکھا کرتے ہیں. اور جہاں پہ وجہ یہ ہوتی ہے انفیکشن ریٹ بہت زیادہ، مور دین 35% برنز کا سروائیول پاکستان کے اندر تقریباً ایک معجزہ ہے. سپرفیشل برنز کی بات کر رہا ہوں، ڈی برنز بالکل نہیں بچتے ہوتے. ٹھیک. جو برن کے حالات ہیں پاکستان کے اندر وہ یہ ہے کہ پورے صوبہ پنجاب میں دیر از ناٹ اے سنگل برن یونٹ جو پراپر برن یونٹ ہو. ایک سی ایم ایچ میں آرمی کا کھاریاں کے اندر ہے. اچھا میں ڈاکٹر صاحب میرے خیال میں آپ کی بات میں سمجھ چکا ہوں. آپ مجھے جو کیس کے حوالے سے سمجھا رہے ہیں وہ تو مجھے آپ کی بات سمجھ آ گئی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس بچی کا سروائیول بہت ڈیفیکلٹ تھا، اس کا سروائیول بہت ڈیفیکلٹ تھا. میرا سوال یہ ہے کہ جس دن یہ واقعہ پیش آیا ہے، اس بچی کی ڈیتھ ہوئی ہے، کیا اس کے سرہانے کے اوپر کوئی ڈاکٹر کھڑا ہوا تھا یا نہیں کھڑا ہوا تھا؟ ایگزیکٹلی، ٹو بی ویری آنیسٹ ہم لوگوں نے ایمرجنسی میں کوئی ہڑتال نہیں کی تھی. آج سے 2 دن پہلے گن پوائنٹ پہ اے ایم ایس سیکیورٹی ڈاکٹر طارق اجاز طارق پستول انہوں نے گن پوائنٹ پہ ڈاکٹرز کو مارا، اس کی ویڈیو موجود ہے. اس سچویشن کی وجہ سے ڈاکٹرز اور نرسز خوف و ہراس کے عالم کے اندر وہاں سے ایمرجنسی سے بھاگ نکلے تھے کہ یہ ہمیں مارنا شروع کر رہے ہیں. اس طرح کے واقعے ایل جی ایچ کے اندر بھی کل ہوا، آج بھی نرسز پہ تشدد کیا گیا ہمیں ہاسٹل کے اندر. یہ جو چیزیں نکل چل رہی ہیں نا، ایک خوف و ہراس کا عالم ہے کہ ہم سیکیورٹی مانگتے لیکن ہمیں مارا جاتا. ہم لوگوں نے ڈاکٹر سے ریکویسٹ کر کے کل بلا مشروط کسی چیز کے ریکویسٹ کر کے سب کو کہا کہ ایمرجنسی خدا کا نام جوائن کر لیں. ہمیں سے کوئی ایمرجنسی خالیہ کرانے نہیں کیا، نہ ہمیں زیب دیتا یہ چیز کرنا. دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی ایمرجنسیز پرانی بھی ہڑتالیں جو بھی ہوتی رہی ہمیشہ سینئرز ٹیک اوور کر لیتے تھے، پروفیسرز، ایسوسیٹ پروفیسر، رجسٹرار، سینئر رجسٹرار، اور وہ سینئرز ہمیشہ موجود ہوتے تھے. ایمرجنسیز کبھی خالی نہیں رہی. میں کوشچن کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب، مجھے اجازت دیجیے، مجھے دوبارہ کوشچن کرتا ہوں کہ جس دن یہ واقعہ پیش آیا ہے، جس دن اس بچی کی جس لمحے ڈیتھ ہوئی ہے، کیا اس کے سرہانے کے اوپر کوئی ڈاکٹر کھڑا ہوا تھا یا نہیں؟ جی بالکل، ڈاکٹرز موجود تھے. ہمارے اسسٹنٹ پروفیسر ہیں ڈاکٹر فاطمہ، ان کے نیچے سینئر رجسٹرار ہیں، ان کے رجسٹرار ہیں، وہ سارے وہاں پہ موجود تھے. یہ نہیں تھا کہ وارڈ میں کوئی بھی نہیں تھا. It is a fact. آپ نے ابھی اس شخص کی گفتگو سنی ہے؟ آپ نے بخت کی بات سنی آپ نے؟ میں نے ان سے اسٹریٹ فارورڈ ایک سوال کیا کہ آپ اپنی بچی کی ڈیتھ کا ذمہ دار کسے ٹھہراتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں ڈاکٹر کو ٹھہراتا ہوں، میں ڈاکٹرز کو ٹھہراتا ہوں، ان کو ہڑتال نہیں کرنی چاہیے تھی. سر ایگزیکٹلی دیٹس دا پوائنٹ. جو ہمارے حالات ہیں نا ملک کے اندر، ہمیں ناقص دوائیاں ملتی ہیں اگر مل جائیں تو، ہمیں جس طرح کے انسٹرومنٹس ملتے ہیں. That's a different debate, Dr. Saab. That's a different debate. Dr. Saab, that's a different debate. آپ چیزوں کو مکس اپ مت کیجئے پلیز. آپ کی میں مختلف پروگرامز کے اندر سن لیجئے ایک منٹ. آپ کے نا میں مختلف پروگرامز کے اندر آپ کی میں گفتگو سن چکا ہوں. آپ بار بار آپ نے 2 چیزیں آپ نے لی ہیں. ایک آپ کہتے ہیں میڈیکل فیسلٹیز ٹھیک نہیں ہے، دوسرا آپ یہ فرماتے ہیں کہ اس بچی کی حالت بہت زیادہ خراب ہو چکی تھی. میرا یہ سوال نہیں ہے، میرا یہ سوال ہے کہ آپ کے پاس جب یہ رائٹ ہے کہ ٹو سیو اے لائف، وائی آرنٹ یو پرفارمنگ دیٹ؟ آپ کے یہ میں ڈیٹیل اٹھا کے میں نے دیکھی، سنیں ایک منٹ میری بات، میں نے ڈیٹیل اٹھا کے دیکھی. آپ نے 22 مارچ 2016 کو آپ نے ہڑتال کی، 22 مارچ 2016 کو آپ نے ہڑتال کی سروس سٹرکچر میں بہتری کے لیے. اس کے بعد آپ نے 26 اپریل 2016 کو ہڑتال کی سیکیورٹی کی ناکافی کے لیے. 22 جولائی 2016 کو آپ نے ہڑتال کی سینٹرل انڈکشن پالیسی کے حوالے سے. سر کتنی ہڑتالیں کریں گے؟ کوئی ہڑتال نہیں ہوئی سر. پروٹیسٹ کو آپ ہڑتال نہ کہیں. کوئی ہڑتال نہیں ہوئی، کہیں نہیں لکھا ہوا، نہ کوئی ہمارے منشور میں ہے، نہ ہی ہمارے کہیں پوسٹ کیا. ہم نے کوئی ہڑتال نہیں کی. مجھے وائی ڈی ایم کے اندر آئے ہوئے. اچھا چلے میں پروٹیسٹ کہہ دیتا ہوں ڈاکٹر صاحب، میں پروٹیسٹ کہہ دیتا ہوں. کتنی دفعہ ڈاکٹر صاحب پروٹیسٹ کریں گے آپ لوگ؟ کیا یہی کام ہے آپ لوگوں کا؟ آئی تھنک جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے یہ آپ کا اوتھ میرے ہاتھ میں اس وقت موجود ہے. یور اوتھ سیز the health of my patient will be my first consideration. Your first consideration, Dr. Saab, your first consideration. This was not your first consideration. Your protest is your first consideration right now. سر جو پروٹیسٹ کے اندر وہ لوگ جاتے تھے جو ڈیوٹی سے آف ہوتے تھے، جو ڈیوٹیز نائٹ کی کر کے جاتے تھے، کوئی ہم چیز بند نہیں کرتے تھے. ایمرجنسیز آؤٹ ڈورز انڈورز ہمیشہ چلتے رہے ہیں. وہ ہم اپنے فری ٹائم میں جاتے تھے، ہم اپنے ہسپتال کے ٹائم میں نہیں جاتے تھے. اپنی ڈیوٹیز راؤنڈ آؤٹرز پورے کر کے جب فارغ نکلتے تھے. وہ علیحدہ ڈسکشن ہے. دوسرے اس پیشنٹ کے بارے میں بتا دوں، مریضوں کو جب چیزیں نہیں ملتی ان کے اٹینڈنٹس فرسٹریٹ ہوتے ہیں. ان کے سامنے ڈاکٹر یا نرس ہی ہوتی ہے، وہ اپنا اس میں نکالتے ہیں، ہمیشہ اسی کو قصوروار ٹھہراتے ہیں. کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ آپریشن تھیٹر گندے تھے جس کی وجہ سے اس کا زخم انفیکٹ ہوا، جراثیم کہاں سے آئے. برن یونٹ شوڈ بی دا کلینسٹ پلیس ان دا ہول ورلڈ. آپ کا ایک برن یونٹ نہیں ہے. اگر امیر کا بچہ ہو یا غریب کا بچہ، اس نے مر جانا ہے اگر 40% زیادہ برن ہے. کیوں برن یونٹ نہیں ہے؟ میں نے وہاں پہ کام کیا ہوا ہے. 22% کا پانا ڈاکٹر صاحب ایک منٹ، آپ اگر ہڑتال کرنے کا آپ کو اتنا شوق، سنیں میری بات، listen to me.
डॉक्टर साहब एक मिनट लिसन टू मी. मेरी अपनी वालदा एक डॉक्टर है, ठीक है, मेरा एक छोटा भाई भी डॉक्टर है, लेकिन लेट मी टेल यू ऑन स्क्रीन दिस थिंग वेरी क्लियरली. मेरे छोटे भाई ने कभी मेरे सामने अगर ये कहा होगा ना कि फैसिलिटीज की कमी की वजह से या पैसों की वजह से मैं फला बंदे का इलाज नहीं करूंगा, मैं कसम खा के कहता हूं, मैं ऑन एयर बात कह रहा हूं, मैं सबसे पहले उसको आग करूंगा अपने आप से. मैं उसको उठा के घर से बाहर फेंक दूंगा. हम वो डॉक्टर नहीं है जो 1500 या 2000 रुपए लेके किसी को देखते हैं यार. हम प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करते, हम 50,000 का ऑपरेशन नहीं करते, हमारी कोई प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं है. आप सरकारी प्रैक्टिस कर रहे हो डॉक्टर साहब, आप सरकारी आज से आप ये अनाउंस करें, सब आप प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, आप अनाउंस करें, हम आज के बाद तनख्वाहें नहीं लेंगे जब तक फैसिलिटीज ठीक नहीं करते. ये नहीं कहेंगे आप लोग कभी भी, आप लोग सर्विस देना बंद कर देंगे. सबसे पहले कहें हम तनख्वाहें नहीं लेते, हलाल रोजी कमा रहे हैं. पीडियाट्रिक सर्जन आपको पता है क्या वहां पे ड्यूटी रोस्टर है, वो लोग एक हफ्ते के अंदर 90 से ऊपर घंटे काम करते हैं, डेली 15 घंटे की एवरेज है. मैंने खुद वहां काम किया हुआ पीडियाट्रिक सर्जरी. आपको पता है कितने पीडियाट्रिक सर्जन है पाकिस्तान में? 75, यानी 10 लाख बच्चों के लिए एक पीडियाट्रिक सर्जन है. आप मुझे बताएं वो कहां से ओवर स्ट्रेस है. उस वार्ड में 96 बेड्स हैं, 8 इंक्यूबेटर हैं, हर बेड पे 2 से 3 बच्चे होते हैं, 125 से 150 बच्चे. आपको पता है वहां पे कितने डॉक्टर्स हैं? पीजीआर 2 पीजीआर हैं. डॉक्टर साहब मैं आपको एक असिस्टेंट प्रोफेसर है वहां. एक बार मेरी बात सुने ना, पीडियाट्रिक्स 1 यूनिट में क्या प्रोफेसर मौजूद है, क्या एसोसिएट प्रोफेसर मौजूद है? यही किसी चीफ मिनिस्टर का बेटा होता, यही किसी एक वेल टू डू डॉक्टर का बेटा होता, किसी चले हुए डॉक्टर का बेटा होता जो 2-2 हजार रुपए फीसें लेता है. मैं देखता हूं किस यंग डॉक्टर की हिम्मत होती है कि वो उसके बच्चे के इलाज को ना करके देखता. इम्पॉसिबल बात है. ये गरीब आदमी था, ये हिम्मत नहीं कर सका, ये आपसे बात नहीं कर सका. आप वार्ड के अंदर आपका प्रोफेसर नहीं अवेलेबल, एसोसिएट प्रोफेसर अवेलेबल नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि आपने भर्ती नहीं किया कभी. उस वार्ड के अंदर यंग डॉक्टर सिर्फ 2 हैं, वो अपनी ड्यूटी कर रहे थे, वो अपनी ड्यूटी से नहीं गए थे, दे वर देयर. आपने पूरे पीडियाट्रिक सर्जरी डिपार्टमेंट में बच्ची की डेथ हुई है, उधर बंदा ही कोई नहीं है. आप इंडक्शन नहीं करती, वहां 16 सीटें डॉक्टर्स की खाली पड़ी हैं. आप अभी चेक कर लें, 16 मेडिकल ऑफिसर सीटें खाली पड़ी हैं क्योंकि आप पीडियाट्रिक सर्जरी में किसी को मैं डॉक्टर साहब लिसन टू मी, डॉक्टर साहब मेरी बात सुने, डॉक्टर साहब मेरी बात सुने. डॉक्टर शोबा एक ऐसा शोबा है जिसकी रिस्पेक्ट रहती है. मैं भी आपको थोड़ी देर पहले बता के हटा हूं, मेरी अपनी फैमिली के अंदर डॉक्टर्स हैं, आई रिस्पेक्ट देम अ लॉट. लेकिन सर इसी वो जैसे कहते हैं ना कि अगर आपके पास इतनी एक बड़ी पावर है दैट यू आर अ डॉक्टर, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिर उतनी ही बड़ी आती है. आप लोगों को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा. आप कभी ये नहीं कह सकते डॉक्टर साहब, आप ये नहीं कह सकते कि हम किसी का इलाज नहीं करेंगे, हम अपनी जॉब से हट जाएंगे. इमरजेंसीज जिस दिन ये वाकया पेश आया, जैसे ही मीडिया के ऊपर खबरें फ्लैश होना शुरू हुई है, उसके बाद आप लोगों ने इमरजेंसीज में दोबारा काम करना शुरू किया. इज दैट करेक्ट और नॉट? सर हमने किसी को इमरजेंसी नहीं निकाला. हमने सबसे रिक्वेस्ट जरूर की थी, खुदा का नाम इमरजेंसी वापस चले जाए. हमारे सीनियर्स हमें यकीन दहानी कराई है, कोई तशद्दुद नहीं होगा किसी पे इंतकामी कार्रवाई नहीं होगी, किसी पे बंदूक नहीं तानी जाएगी. क्या उस दिन इमरजेंसी के बाहर बंदूक नहीं तानी गई डॉक्टर्स के ऊपर? क्या डॉक्टर्स को नहीं मारा गया उस दिन? सर मैं कहता हूं मैं काम करे, मैं तो वहां था भी नहीं भाईजान. आप पंजाब कोई था भी नहीं. आप पंजाब गवर्नमेंट के हवाले से कहते हैं लोग खौफ और हरास के एनवायरनमेंट में मारा जाता है यार, चाकू मारे जाते हैं, कोई पर्चा नहीं होता. डॉक्टर साहब ना अहल हैं. करना चाहता हूं, डॉक्टर साहब मुझसे भी जरा आप आ जाए ताकि मैं भी थोड़ा सा बात कर लूं, मैं भी अपना मौका पेश करूं. मैं आ रहा हूं डॉक्टर साहब आपके पास. मैं सिर्फ आखिरी बात है कि डॉक्टर शेरियार को डॉक्टर साहब मैं कहता हूं ये लोग ना अहल हैं. पंजाब गवर्नमेंट नहीं काम कर रही, चीजें पूरी नहीं दे रही, फैसिलिटीज पूरी नहीं दे रही, हॉस्पिटल्स गंदे हैं. सर हमारे साथ मिलिए, हम बैठ के इनका एहतसाब करेंगे, बट आप अपना काम नहीं छोड़ सकते, नो मैटर व्हाट हैपेंस. 1 साल का 1.5 साल का बच्चा पाकिस्तान में इस वजह से नहीं मर सकता कि आप डॉक्टर्स ये कहें कि हम हड़ताल के ऊपर है. दैट इज इम्पॉसिबल. सर हम हड़ताल पे नहीं गए, गन पॉइंट पे मारा गया, तब लोग निकले वहां से, और वहां पे पीडियाट्रिक सर्जरी तो कोई निकला भी नहीं. वहां पे तो सारे मौजूद थे, इमरजेंसी वाले मौजूद थे. कौन एब्सेंट था? देख ले वहां पे डॉक्टर्स नहीं थे, आप चेकआउट कर ले, वहां डॉक्टर्स मौजूद थे. ये वाली बात नहीं है. 126 मरीज दाखिल हैं. ये सारी बात सुन रहा था. वहां पे 2 डॉक्टर्स होते हैं, तो एग्जिस्टेंस डॉक्टर्स की इतनी है यार. डॉक्टर्स हैं 2 चांस. गिव मी अ चांस. बख्श साहब से डॉक्टर साहब गिव मी अ चांस. आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया. ख्वाजा सलमान रफीक साहब आपकी साइड ऑफ द स्टोरी क्या है? जी मैं तो हकायक बताऊंगा जी, और काफी बताऊंगा, और मैं काफी खामोशी भी इख्तियार की इन 4-5 सालों में. मैंने बड़ी चीजें बर्दाश्त भी की, बिल्कुल बोलिए. लेकिन लगता है कि वक्त आ गया कि मैं चेहरों की जरा नकाब कुशाई करूं, इनके पर्दे भी उतारूं और मैं बताऊं कि हकायक क्या है. पहली बात तो यह है कि मैं बख्श साहब से ज़ाहिर अफसोस करता हूं. मेरा नहीं ख्याल हमारे पास कोई लफ्ज हैं और हमें बहस नहीं करनी चाहिए, उनसे माजरत करनी चाहिए और शर्मिंदगी का इजहार हमें इस पर करना चाहिए. बात यह है कि जो टेक्निकल बात डॉक्टर साहब ने की है, हमने कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है, वो उसको देखेगी. हो सकता है जो मौत की वजह हो वो उस बच्ची का जो उसका बर्न परसेंटेज थी वो जरूर हो, लेकिन जो असल बात मैं करना चाहता हूं, क्योंकि एक और साहब भी फौत हुए थे, सादिक साहब, उनकी फैमिली से पूछे तो वो भी इनको जिम्मेदार करार देते हैं. वजह उसकी क्या? वजह यह है कि
مرنا تو ہر شخص نے ہے, مگر جو فیلنگز اس کے باپ کو گئی ہیں, ہو سکتا ہے اس وجہ سے نہ وہ مرا ہو, مگر ساری زندگی اس کے بچی کے والد کو یہ قلق رہے گا کہ میں اسپتال میں گیا تھا اور مجھے پراپر طور پہ دیکھا نہیں کیا. سر گزارش یہ ہے کہ یہ چیزیں اتنی معصوم اور بہتر نہیں ہے. اور پلاسٹک سرجری جنہوں نے بن یونٹ کی بات کی, جو بن یونٹ ہے, کیا وہ جنا بن یونٹ فنکشن نہیں ہے 100 بیڈ کا؟ بالکل بھی نہیں کیا ہے؟ بالکل ہے. ہم ابھی دیکھتے ہیں, چلتے بھی چلیں, آپ نے پہلے بھی ایک جگہ پہ یہ بات کی, چلیں آگے آ جائیں. ملتان کا بن یونٹ فنکشن نہیں ہے. اچھا فیسلٹی گورنمنٹ کیوں نہیں دیتی؟ اربوں روپیہ ہمیں ہسپتال میں ہم دے رہے ہیں, اربوں روپیہ ہم ٹریننگ کا دے رہے ہیں, اربوں روپیہ ہم تنخواہوں کا دے رہے ہیں. بات یہ ہے کہ جو آپریشن تھیٹرز کی بات کی, فومیگیٹ ان کو کس نے کرنا ہے؟ آپ کی مینجمنٹ نے کرنا ہے, ڈاکٹرز کی مینجمنٹ نے کرنا ہے. اگر ہم ڈاکٹر صاحب, میں آپ نے انٹرپٹ نہیں کیا, مجھے کائنڈلی بات کرنے دیں ذرا, میں ادب کے ساتھ آپ کو ریکویسٹ کرتا ہوں مجھے بات کرنے دیں. بھائی صاحب آپ اپنی بات پہلے کمپلیٹ کریں, میں پھر آپ کے پاس. بات یہ ہے کہ یہ واقعہ اس کا پس منظر کیا ہے, اس پہ جانا بہت ضروری ہے اپنا منصور بھائی. بات یہ ہے کہ جہاں پہ ڈاکٹر کا رائٹ ہے, نرس کا رائٹ ہے, مریض کا بھی رائٹ ہے, اور اٹینڈنٹ کا بھی رائٹ ہے. یہ ایک ڈیموکریٹک معاشرہ ہے, یہاں پہ ہر انسان کا ایک رائٹ ہے. بات یہ ہے کہ ہم سیٹوں پہ آ کے ہمارے دماغ خراب ہو جاتے ہیں, ہم کسی غریب آدمی کی بات سننا نہیں چاہتے. اب یہ واقعہ کیا تھا جو ڈاکٹر صاحب کو اور ایک اور ڈاکٹر صاحب کا پیش آیا, ایک اٹینڈنٹ کے ساتھ جو بھی بحث ہوئی اس کو زدوکوب کیا گیا, کمیٹی کانسٹیٹیوٹ ہوئی, کمیٹی نے ایک فائنڈنگ دی, فائنڈنگ کے نتیجے میں ڈاکٹر صاحب کو 1 سال کے لیے معطل کیا گیا. ایک ڈاکٹر صاحب کو کہا گیا کہ آپ دوسری یونیورسٹی کو جوائن کر لیں. چلیں اگر آپ کو اس پہ شکایت تھی یا کمپلینٹ تھی, آپ اپیل میں جاتے, مگر آپ کو یہ رائٹ ڈاکٹر صاحب کس نے دیا تھا؟ آپ ایک ٹرینی ہیں, آپ کو گورنمنٹ آنریری دیتی ہے, ہم بلینز آف روپیز آپ کی ٹریننگز پہ خرچ رہے ہیں, اور سب نے کیا پبلک سیکٹر میں آنا ہے؟ ہر ڈاکٹر آزاد ہے, کل کو پرائیویٹ سیکٹر میں جا سکتا ہے, کل کو باہر جا سکتا ہے. خواجہ صاحب ایک بات, جی خواجہ صاحب ایک بات بتائیے, خواجہ صاحب ایک بات بتائیے, آپ میں سے کوئی, آپ اور ڈاکٹر شیریار, یا آپ سے بھی, آپ ڈاکٹر صاحب میری بات سن رہے ہیں نا, آپ دونوں میں سے, خواجہ صاحب آپ اور ڈاکٹر شیریار, آپ دونوں میں سے ابھی تک کوئی بخت گل کے گھر گیا؟ میں کل جاؤں گا جی, آج صادق صاحب کے گھر میں ہو کے آیا ہوں. کل چونکہ میڈیا پر انگیجمنٹ بہت زیادہ تھی, تو آج میں صادق صاحب کے گھر افسوس کیا. اس کے ساتھ ہی گلی میں ایک اور کسی کی خاتون, ان کی والدہ فوت تھی, وہ بھی ذمہ داری میو کی پروٹیسٹ کو کر رہی تھی, تو میں کل ان کے گھر جاؤں گا جی انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہے سر, ٹھیک. ڈاکٹر صاحب آپ ہم نے بھی جانا ہے, ابھی ان کا مجھے ایکچولی ایڈریس مجھے کنفرم ہوا ہے, آپ دونوں بھی, یو نو دیٹس the problem, اور میں اب آپ دونوں کا بات کر رہا ہوں, that's the problem, that's the problem. میری عرض سنیے گا, آپ دونوں یہی کرتے ہیں, بات سنا تاکہ حقائق سامنے آئے, دونوں ڈیفرنٹ سائٹس کے اوپر بیٹھ کے نا, آپ دونوں یہی کرتے ہیں. نہیں ہم بالکل یہ نہیں کرتے. I'm sorry to say منصور صاحب, میں آپ کی بات سے I'm sorry to say میں یہ نہیں کہوں گا, اس لیے نہیں کہوں گا کہ ہم عوام جائے بھاڑ میں, سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے اور سسٹم میں خرابیوں کو دور کرنے کی ہم پوری کوشش کر رہے ہیں. ایک منٹ, خواجہ صاحب listen to me, خواجہ صاحب آپ کا رائٹ آف گورننس, آپ کی گورنمنٹ, اس کو ہم کبھی بھی قطعی طور پہ یہ نہیں کہتے کہ رائٹ آف دا گورنمنٹ نہیں ہونی چاہیے, آپ کے پاس ہے, آپ کے پاس ہے, آپ نے اس ملک کو چلانا ہے, آپ نے اس صوبے کو چلانا ہے, آپ نے اس لاہور شہر کو چلانا ہے. لیکن سر اس طرح نہیں, وہ اتنا غریب آدمی ہے, وہ اتنا غریب آدمی ہے, اس کی ایک پھول سی 1.5 سال منصور بھائی, آپ کی جو فیلنگز ہیں میری بھی وہی فیلنگز ہیں. ظاہر ہے کہ جو اس شخص بیچارے کی, اس بچی کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا, وہ کسی ایک کا واقعہ تو نہیں ہے, اور اس واقعے کو کہ نہ ہو اس کو کرنے کے لیے تو ہم 10-12 دن سے کوشش کر رہے ہیں. تو کس کو یہ رائٹ تھا کہ وہ اپیل کی بجائے انڈور کو بند کرتا؟ کس کو رائٹ تھا کہ بند کرتا؟ اور دیکھیں جہاں تک ایمرجنسی کی بات ہے, ایمرجنسی تو بحال کل ہم نے کر دی تھی, جب ایمرجنسی بحال ہو گئی تو کہہ دیا گیا اور کیور کافٹیں ڈالی گئی. ابھی انہوں نے جس جھگڑے کا ذکر کیا, مجھے اس پستول کا اس کا نہیں پتا, لیکن جب آپ او پی ڈی سے جا کے ڈاکٹرز کے دروازے بند کریں گے, ان کو پریکٹس سے منع کریں گے, جو انہیں غریب لوگوں کو دیکھنا ہے, تو کیا کوئی رجسٹ نہیں کرے گا, کوئی آپ سے بات نہیں کرے گا؟ یہ رائٹ نہ میرا ہے, کسی کا رائٹ نہیں ہے کہ ہسپتال کو بند کرے. پروٹیسٹ کا ایک طریقہ ہے, اور پروٹیسٹ کو مطالبات کے لیے تو نہیں کر رہے. اور گورنمنٹ نے کون سا آپ کو پیکج نہیں دیا؟ گورنمنٹ نے 3.5 ارب کا اسی سال پیکج دیا, تنخواہیں بڑھائیں ڈاکٹرز کی, پوسٹ گریجویٹ ٹریننگ سب کو پے کیا, اربوں روپے دیا. تو بات یہ ہے کہ جب آپ خواجہ صاحب stay with us, میرا خیال میں ڈاکٹر شیریار اس کے اوپر جواب دینا چاہیں گے. میں انہیں پورا موقع دینا چاہتا ہوں کیونکہ میں نے آپ کو بھی پورا موقع دیا. ایک بے ناظرین بریک کے بعد واپس آئیں گے, اس کے بعد ڈاکٹر صاحب کو موقع دیں گے. Stay with us. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ہم بات کر رہے ہیں لاہور میں ینگ ڈاکٹرز کی جو ہڑتال ہوئی ہے, اور اس کے بعد جو اب تک ہلاکتیں ہو چکی ہیں, اس کا قصوروار کون ہے, اسے کسے قاتل قرار دیا جائے, اسی حوالے سے بات کریں گے. ڈاکٹر شیریار خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ینگ ڈاکٹرز کا جو موقف ہے وہ ہمیں وہ دے رہے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب, میرے خیال میں بریک سے پہلے خواجہ صاحب کی گفتگو بھی آپ نے سنی. What do you have to say کہ اس سارے معاملے کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے, کیونکہ
اب تو اور سر برداشت نہیں ہو سکتا کہ یہ جو ڈیتھ کا سلسلہ ہے برداشت نہیں ہو سکتا. آپ کا پروٹیسٹ ایک حد تک ہو سکتا ہے, اس سے آگے نہیں جا سکتا. جب آپ لوگوں کی زندگیوں کو اگر خطرے میں ڈال رہے ہیں وہاں تک بات نہیں جا سکتی. جی ڈاکٹر صاحب. سر اس میں 2 چیزیں کلیئر کرنا چاہوں گا میں. سب سے پہلے ہم نے ایمرجنسیز اور آئی سی یو کرٹیکل کیس کبھی بھی ڈرا نہیں کی تھی. اس سچویشن کی وجہ سے جو جتنی ڈیتھس وغیرہ ہوتی ہے وہ انہی ایریاز میں ہوتی ہے. صرف اسٹیبل پیشنٹس کی جگہ سے ڈاکٹرز گئے تھے, وہ بھی مور اور لیس آئے ہوئے ہیں, سارے چیزیں چل رہی ہیں, سسٹم جیسا یہ کہہ رہے ہیں ہاسپٹل چل رہے ہیں, وہیں چل رہے ہیں. ہم لوگ دھرنے پہ بیٹھے ہوئے ہیں اس ٹائم مال روڈ کے اوپر. جس کی مرضی ہے وہ آ جائے وہاں بیٹھ جائے, کوئی کسی کو فورس کر کے نہیں نکال سکتا. جہاں تک فورسیبلی چیزیں بند کرنے کی بات ہے سر, ہم ڈاکٹرز ہیں, ہمارے پاس نہ ویپنز ہیں نہ کچھ ہے. ہماری تعداد ویسی اتنی کم ہے, سیکورٹی ڈپارٹمنٹس بہت بڑے ہیں ہمارے, جو اتنی سیکورٹی پولیس اور سارا کچھ ہے. ہم لوگ کس پہ فورس کر سکتے ہیں؟ ہم لوگ میکسیمم جو ہے نا اپنے جب اس چیز پہ بالکل ہی ہمیں بہت ڈس ایگریمنٹ ہو تو ہم اچھا یہ آپ نے چکے آپ نے ذرا ایک پوائنٹ ریز کیا تھا, مجھے پہلے اس کا جواب دے دیجئے, پھر آگے چلتے ہیں. اگلی بات ڈاکٹر صاحب اس کے بعد آگے چلتے ہیں. ابھی آپ یہ مال روڈ آپ نے کس چکر میں بند کر لیا سر؟ یہ انفارچونیٹلی سر میں بتاؤں گا انفارچونیٹلی یہ کون سے یہ یہاں تک بات کیوں پہنچی ہے سر؟ 50 جو ایشو ہوا تھا اس کے بعد 10-12 دن تک ہم لوگ اپروچ کرتے تھے اپنے وائس چانسلر کو, اپنے ایم ایس کو, کہ ہمارے خلاف کوئی قانونی انتقامی کارروائیاں نہ کی جائے. کسی نے ہماری بات نہ سنی, ویل اینڈ گڈ, ہو گئی چیزیں, ٹھیک ہے, ٹرمینیشنز ہو گئی, وی ایگری ود دیٹ, ٹھیک ہے ٹرمینیشن کر دو, کوئی مسئلہ نہیں. پرابلم یہ ہمیں کم سیکورٹی دے دو. میں ہاسپٹل کے اندر کوئی 400 کے قریب بھرتیاں کی گئی 1.5-2 سال کے اندر سیکورٹی گارڈز کے مد کے اندر. ان سیکورٹی گارڈ 400 کی ادھر ہیں, اس کے علاوہ پہلے بھی 200 تھے. ان ریالٹی ان 500-600 کی جگہ صرف 100 کام کر رہے ہوتے ہیں. باقی کا کسی کے گھر کے اندر گارڈ ہے یا کسی گھر کے اندر وہ ہے یا کوئی گھوست تنخواہیں لے رہے ہیں. اور آپ نے ہی گارڈز کو بھی مارا ہے سر ہم نے کسی گارڈ کو بھی مارا ہے سر. ہم نے کسی گارڈ کو نہیں مارا سر. میرے ہاسپٹل میں کسی گارڈ کو مارنے کا واقعہ نہیں ہوا سر. میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں نیکسٹ بات کہ چونکہ یہ گارڈز نہیں ہوتے تھے, ان کا یہ کم سے کم کراؤڈ کنٹرول کرنا ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب بات بتائیں لسن ٹو می ڈاکٹر صاحب. جی سر. ڈاکٹر صاحب لسن ٹو می. لاہور کے مختلف ہاسپٹلس کے اندر آپ لوگ ایم ایس کو مار چکے ہیں, ایم ایس کو آپ لوگوں نے زدوکوب کیا ہوا ہے, آپ لوگوں نے اٹینڈنٹس کو زدوکوب کیا ہوا ہے, آپ لوگ مریضوں کو بھی مارتے ہیں, آپ لوگ صحافیوں کو بھی مارتے ہیں, آپ لوگوں نے وکیلوں کو بھی مارا ہوا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ لوگوں کی ایسوسیشن ہے کہ مافیا ہے سر؟ میں یہ کون سا نیا کام آپ لوگوں نے شروع کر دیا؟ یہ ڈاکٹروں کا یہ کام ہے سر. میں جو رسپانسبلٹی جس میں بتاؤں گا اس میں ہمارے ہاتھ سے نہ کبھی کسی ایم ایس کو مارا گیا, نہ ہم لوگوں کے ہاتھ سے کسی وکیل کو مارا گیا, نہ کسی میڈیا پرسن کو مارا گیا. سر ہم نے کبھی کسی فیصلہ آباد میں ہوا تھا, فیصلہ آباد میں آپ لوگوں نے ایم ایس کو مارا تھا سر. مجھے اس واقعے کا نہیں پتا. جناح ہسپتال لاہور کے اندر صحافیوں کو مارا تھا سر. یہ آج سے 5-6 سال پہلے ایک واقعہ ہوا تھا, اس میں سب لوگوں نے وہاں کے لوگوں نے معذرت بھی کی تھی ڈاکٹرز اور صحافیوں سے. سر آپ لوگوں کی ہسٹری بتا رہا ہوں نا, یہی تو میں رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے. سر اس ٹائم سر ایک چیز جو 5-6 سال پرانی ہوئی ہے اس میں ہر کوئی معذرت کر چکا ہے, اور ایٹ لیسٹ ہم لوگ تو سر اس وقت فائنلی ایم بی بی ایس کے اندر تھے. سر کس طرح کی بات کر رہے ہیں آپ؟ اچھا ایک کام کریں, اگر معافی کی بات ہے نا, معافی کی بات, میرے ایک کام کیجیے ڈاکٹر صاحب, سب سے پہلے تو یہ بخت گل سے تو معافی مانگے نا آپ سر. میں کیونکہ وہ ہمارے ساتھ ہی موجود ہے. I want you to, because مجھے آپ پڑھے لکھے آدمی لگ رہے ہیں, ظاہری بات ہے ڈاکٹر جو ہوتا ہے وہ پڑھ لکھ کے ہی بنتا ہے, ویسے تو بن نہیں سکتا. کم از کم اتنی ہیومینٹی دکھا دیں کہ بخت گل سے معافی مانگ لے. یہ اس وقت ہمارے ساتھ ہی موجود ہے. بخت گل آپ سن رہے ہیں؟ ایک منٹ لسن ٹو می, ایک منٹ. بخت گل آپ سن رہے ہیں اس وقت؟ سر میں معافی مانگے ڈاکٹر صاحب, پلیز اپولوجائز ٹو. چاہتا ہوں. اچھا میں بخت گل ایک منٹ ٹھہریے, میری بات سن رہے ہیں. ایک منٹ بخت گل ٹھہریے گا. بخت گل صاحب میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی ڈاکٹر صاحب. ہم میں سے کبھی بھی کسی کی انٹینشن نہیں رہی کہ ہماری وجہ سے کوئی پیشنٹ سفر کرے. ہم کام کرنے والے لوگ ہیں, ہم اپنی سروس میں ہم نے نہیں کیا, ہم نے کبھی پہلے نہیں کی. ہم ایک فیئر کے اندر تھے, اس میں سروس وڈرا کی چیزیں بننا, اور اگر ہماری کسی ایکشن سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہے, اور اسپیشلی آپ کی بچی اگر اس کے علاج میں کمی ہوئی ہے, جو کہ مجھے یقین ہے کہ ہماری وجہ سے نہیں ہوئی, لیکن اگر ہوئی ہے وی آر سوری فار دیٹ. اس پہ انکوائری ہے, اس کے اندر ہم اگر رسپانسبل ہیں, آئی ایم دا ون رسپانسبل فار اگر اس طرح کی چیزیں, لیکن مجھے پتہ ایسا نہیں ہوا. اچھا ڈاکٹر صاحب میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں. آپ کہہ رہے کہ ہمیں سیکورٹی چاہیے نا, آپ کہہ رہے کہ ہمیں سیکورٹی چاہیے. جی بھائی. آپ میں خود میں کوئی غلطی نظر آ رہی ہے نا, تو اس لیے آپ کو سیکورٹی چاہیے. اگر آپ غلطیوں سے کلیئر ہو تو پھر سیکورٹی کی کیا ضرورت ہے؟ ہم تو عام شہری کی طرح ڈاکٹر کی ہم بہت عزت کرتے ہیں, یہ نہیں کہ ڈاکٹر کی عزت نہیں کرتے. بس آپ جس وارڈ میں, بس آپ دیکھو آپ کا بچہ ہے, آپ جس وارڈ میں داخل ہو وہاں پر 100 سے اوپر بچے داخل ہیں. آپ نے اس وارڈ کے اندر نمبر آف ڈاکٹرز دیکھے ہیں, بہت تھوڑے ہیں. وہ بھی انسان ہیں, وہ فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں, وہ پریشان ہو جاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا ہر تیسرے دن وہی ڈاکٹر دوبارہ آتا ہے, ہر تیسرے دن آتا ہے نا, 24 گھنٹے ڈیوٹی کرتا ہے, اگلے دن 6 گھنٹے پھر تھیٹر بھی کرتا ہے.
30 घंटे डेली हर अल्टरनेटिव डे पे हमारा करता है। तो वो लोग फ्रस्ट्रेशन के अंदर मे भी उनसे भी गलतियां होती हैं, लेकिन इंटेंशन हमारी कभी नहीं होती। मेरे भाई हम डॉक्टर साहब उसकी बात मरीजों- सुनिए, डॉक्टर साहब ठहरे, डॉक्टर साहब एक मिनट, मेरी डॉक्टर साहब बात ठहरे, उसकी सुनिए। बात सुनिए हमारा जी, एक- मकबूल बोलिए। डॉक्टर साहब हमारा तो एक इंसानियत का रिश्ता है ना, बिल्कुल ठीक है। आप डॉक्टर हो, आप जान बचाते लेते नहीं हो। तो हमारा जो पेशेंट था, क्यों जूनियर डॉक्टर को उसके हवाले हमारा केस किया, जिसको बताया गया कि आपने चीरा कम लगाना था, आपने इतना बड़ा चीरा लगाया, और डॉक्टर फातिमा ने खुद उसे बताया कि इतना बड़ा चीरा आपने लगाया क्यों। बस वो उसमें तो मैं आपको नहीं कह उसका सकता जवाब दीजिए। कि वहां पर क्या चीज हुई वार्ड के अंदर, वो 27 सारी चीजों की पहले की थी। जो चीरा इसके अंदर लगाते हैं, फिर शॉर्ट भी कहते हैं, ये आमतौर पर बड़ा ही लगाना पड़ता है। दो डॉक्टर्स का ओपिनियन डिफरेंट हो सकता है। इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि आपकी इन्फेक्शन हुई थी वहां पे, डॉक्टर साहब लिसन, कोई बुरी इंटेंशन नहीं होती, बुरी इंटेंशन नहीं होती। कोई मरीज का इलाज हम करने आते हैं, डॉक्टर साहब, किसी के साथ तो नहीं आते बात हैं। बता दूं ना, डॉक्टर साहब एक मिनट, डॉक्टर बता रहा था, एक मिनट, मकबूल, एक डॉक्टर मिनट बता ठहरिए। रहा था कि मुझे एक मिनट ठहरिएगा, हाँ ठीक है। एक मिनट। डॉक्टर साहब मैं आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट करता हूं, मेरे ख्याल में हम बहस तो कर नहीं सकते, वो बेचारा तो उसका तो जो कुछ था वो तो चला गया, वो तो अब आपसे मेरे ख्याल में बहस करने के काबिल भी नहीं है। लेकिन डॉक्टर साहब कम से कम इस हद तक को आप एग्री कर लें, ये बात तो मान लीजिए कि आपका प्रोटेस्ट एक लाइन से आगे चला गया, ऐसी लाइन से आगे चला गया जहां पे जिंदगियां हाथ से जाना शुरू हो गई। ये आपके सामने बैठे हुए ख्वाहिश साहब कितने घरों से होके आ रहे हैं आप? I would disagree, sir. हमारी वजह से डेथ नहीं हुई। 2 घरों से होके आया हूँ। ख्वाहिश साहब की और बात सुनने दे रहे मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि मैंने जो पहले बात की थी ना, एहसास हुआ है रियासत पे खुदा ना खासा अदम एतमाद का, मैं यही वक्फे में इनको कहा डॉक्टर साहब को, डॉक्टर साहब हो सकता है कि आपके डॉक्टर्स को देखा हो, लेकिन जो बख्तूर के ज़हन में सारी जिंदगी ये फीलिंग रहेगी ना, ये फीलिंग खत्म नहीं होगी। जो सादक साहब फौत हो गए थे, आप उनके लवाइन को मिले जाके, डॉक्टर साहब जरूर मिले, मैं उनके घर से आया हूँ, मैं बेसिक करा के आया हूँ, मैं उनके घर से रो के आया हूँ, मैं इसके घर भी जाके रहूंगा कल। ये इतनी आसान और मासूम चीजें नहीं है डॉक्टर साहब जितनी हम समझ लेते हैं। आपने सिक्योरिटी की बात की है, थाना चौकी मौजूद है सर मेरे अस्पताल में, आप ग्वालमंडी थाने का रिकॉर्ड निकलवा लें, किसी अटेंडेंट ने किसी डॉक्टर से ज्यादती की, पर्चा भी हुआ है, गिरफ्तारी भी हुई है। ये दोस्त काम बंद कर देते हैं। चिल्ड्रन का वाकया सुन लें, चिल्ड्रन में बिल्कुल ज्यादती की अटेंडेंट ने एक नर्स बीबी के साथ, उनके अगर जनाजा पड़ा था, जनाजे के बाद गिरफ्तारी की गई, पर्चा दर्ज किया गया। भाई अगर खुदा से डॉक्टर या नर्स के साथ ज्यादती होती है तो क्या पर्चा दर्ज नहीं होता, क्या गिरफ्तारी नहीं होती? तो यही राइट तो अटेंडेंट का है, यही राइट मरीज का है। मेरा बस कहने का मकसद ये है कि राइट है। अगर जी मंसूर भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर डॉक्टर साहब कहते हैं कि हमें सिक्योरिटी चाहिए या वहां पे जो डॉक्टर्स काम कर रहे हैं उन्हें सिक्योरिटी है, उन्हें मिलनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ जब अगर इनका इतना ख्याल रखना चाहिए और रखा जा रहा है, जिस तरह आप खुद फरमा रहे हैं कि वहां पे चौकी मौजूद है, इवेंट का तो वाकई का पर्चा मुझे मुझे कोई डॉक्टर बता दे बच्चे किसी इवेंट का पर्चा और गिरफ्तारी ना हुई हो, उनका भी ख्याल रखा जाए। मैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। लेट्स ट्राई टू फाइंड सम सॉल्यूशंस। एक ब्रेक के बाद नाज़रीन स्टे विद अस। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। हम बात कर रहे हैं यंग डॉक्टर्स के एहतजाज की, और जिसकी वजह से लाहौर के शहरियों के साथ साथ जो वो अफराद, वो मरीज जो अस्पतालों में जाते रहे, उनको जिन मुश्किलात का सामना है, उसी वाले से बात करें। डॉक्टर साहब मेरे ख्याल में ब्रेक पे जाने से पहले काफी बहस मुबाहिसा हो गया। आपके जो मुतालबात हैं, जहां पे आपको नाराजगियां हैं, वो भी बात सामने आ गई। डॉक्टर साहब सोल्यूशन क्या है? आइए सोल्यूशन ढूंढते हैं। आइए सबसे पहले कम अज कम माल रोड पे जो धरना दिया है उससे तो डॉक्टर साहब खत्म करें ना, ताकि जो आम शहरी है, आप जानते हैं माल रोड एक मेन शाहराह है लाहौर की, वो मेन आर्टरी है लाहौर की, आप उसको बंद कर रहे हैं, पूरे लाहौर को तकलीफ हो रही है। सर हम लोग एक ही डिमांड थी कि हमसे कोई बात कर ले, हमारा मसला पूछ ले। हम 13 दिन में अस्पताल में पड़े रहे, किसी ने हमसे बात नहीं की, हमसे पूछा नहीं। माल रोड पे हम रोजाना कहते थे भाई हमसे कोई बात कर ले, हम कोई एटीट्यूड दिखाने के लिए कोई अपना रेट नहीं बढ़वा रहे थे, हम कोई पैसे नहीं मांग रहे, हम कोई मराद नहीं मांग रहे, हम सिक्योरिटी मांग रहे हैं। हम ये कह रहे हैं हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाई ना करें। आप चाहते हैं कि गवर्नमेंट की जानिब से कोई आपसे राब्ता करे? सर कोई नहीं, ख्वाजा साहब बैठे हैं, यहीं से प्रोग्राम से उठ के हम लोग चले जाते हैं कैंप पे, हमारी बात सुन लें, हम इंतकामी कार्रवाई ना करें, हम उठ जाते हैं इनके साथ। उनकी तरफ इंतकामी कार्रवाइयों को निशाना ना बनाए, खुदा का नाम है, हम मैं उठने को तैयार हूं। ख्वाजा साहब क्या कहते हैं? बोले। मुझे बिशप बना ले, बाकी डॉक्टर नर्सेज को ना बनाए, मुझे बिशप जो कुछ बनाना मेरी गर्दन काट दे, मुझे मुझसे बाहर भेज दे, खुदा के नाम बाकी को निशाना ना बनाए, मैं इनके साथ चलता हूं, मैं अभी उठता हूं। डॉक्टर साहब एक मिनट, डॉक्टर साहब चले तो सही हमारे साथ, हम इनके बच्चे नहीं है क्या? गुजारिश हम कोई दुश्मन है? गुजारिश ये है कि जब 15 दिन पहले ये वाकया हुआ,
یہ ان کو معطل کیا گیا, ایک دوست کو ٹرانسفر کیا گیا, اور کس کے کہنے پہ کیا گیا؟ 2 سینئر, ایک وائس چانسلر اور ایک ایکس پرنسپل کے, جن پہ جرم ثابت ہونے پہ ان پہ کیا گیا. بار بار ان کو پروفیسر صاحبان, ہسپتال انتظامیہ, یونیورسٹی انتظامیہ, ان کو کہا گیا اب 14 دن میں جو یہ اموات ہوئی ہیں, 14 دن میں جو انڈور بند کیے گئے, او پی ڈی بند کیے گئے, اس کے بعد 4 دن سے جو ٹریفک کو خلل ڈالا کیا, اور جس کی وجہ سے لوگوں کو پوری پریشانی چھوڑیں نا, چھوڑیں, آگے چلیں. فائز صاحب آگے چلیں. اب وہ اگر کہہ رہے ہیں کہ آئیے ان سے بات کریں تو اٹھیں یہاں سے بات کریں جا کے ان سے. نہیں, بات اس طرح چھوڑی نہیں جا سکتی نا. اس کا فیصلہ میں نے اکیلے نہیں کرنا, اس کا فیصلہ سارے سٹیک ہولڈرز نے کرنا ہے. بات یہ ہے کہ جو مریضوں کو نہیں بچیاں دیکھ رہی, کیا ان کو فارغ نہیں کیا جائے گا؟ جن کو موقع دیا 8-8 10-10 دن, جو لوگ واپس آئے ان کو جوائن کر لیا. اب جن لوگوں کو فارغ کر دیا ہے ان کے خلاف آپ لوگ طالبان کے ساتھ مذاکرات کی بات کر سکتے ہیں, دہشت گردوں سے مذاکرات کی بات کر سکتے ہیں, تو ڈاکٹروں سے بھی کر لیں نا. نہیں, سولوشن سن لیں منصور بھائی. بات یہ ہے کہ ساری زندگی میں نے ہی سڑکوں پہ جا کے پوری رات بیٹھ کے مطالبات بھی سن, لیکن یہ مطالبہ نہیں ہے, یہ ایک پنشمنٹ دی گئی. 15 دن پورے ہسپتال کو ہوسٹیج بنایا گیا. اب اس کا سولوشن بھی موجود ہے. اب مسئلہ حل ہوگا. میں بالکل مسئلہ حل مجھے جی میں سولوشن پہ آ رہا ہوں. مسئلہ حل ہوگا, جلدی سے بتائیے, پروگرام کا آخری منٹ. سمپلی جن کے جو پنشمنٹ ملی ہے وہ اپنی اپیل سیکرٹری کو جمع کرا دیں. ہم ایک کمیٹی سینئر کانسٹیٹیوٹ کر لیں گے, اور ڈپارٹمنٹ کی نہیں کریں گے, اساتذہ کرام کی کریں گے. نیوٹرل انویسٹیگیشن کرے گی, جو میرٹ میں فیصلہ ہوگا وہ بالکل سامنے آ جائے گا. میں اس کو انشور کرتا ہوں. آپ تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ, بہت شکریہ. خواجہ سلمان رفیق صاحب, ڈاکٹر شہریار خان صاحب, بہت شکریہ. اور سب سے زیادہ شکریہ میں ادا کرنا چاہوں گا بخت گل صاحب کا, جنہوں نے اس مصیبت کی گھڑی کے اندر بھی, اس وقت جب ان کی فیملی کے اوپر غم کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں, وہ ایسے موقع کے اوپر بھی ہمارے ساتھ پروگرام کے اندر شریک تھے. ہم جو مرضی بحث کر لیں, ہم جتنا مرضی ٹائم لگا لیں, یہ دونوں افراد جتنا مرضی اپنی سائیڈ کی آرگومنٹ دے دیں, وہ بچی واپس نہیں آ سکتی. اور اس کے لیے ہمارے سسٹم میں جو مسئلہ ہے اسے ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے.